دواؤں کو جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل نہ کریں. مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی کہ پوری زندگی میں ہفتوں گزر جاتے ہیں, کبھی رسول اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا, کبھی کلمہ طیبہ بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا. یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت کی ایک تعریف ہے, سنیت کی ایک تعریف ہے, اس کا ایک تعارف ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کا پریچے ہے. ارے سنیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں تم کہتے ہو ہم سنی ہیں, یاد رکھنا گنہگاروں کو میں کافر نہیں کہتا, لیکن سنیت کا جامع تعارف یہ ہے. ارے گناہ تو اپنی جگہ, پاپ تو اپنی جگہ, امام کہتے ہیں انہیں جانا یہ سنیت ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. زندہ باد سبحان اللہ. غیرت عشق رسول تو یہ ہے, نہ رکھا غیر سے کام, کسی سے کام نہیں رکھا. اب مجھے بتاؤ پھر جو زنا سے کام رکھے, جو شراب سے کام رکھے, جو جوئے سے کام رکھے, جو حرام سے کام رکھے, بتائیے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دبا کر اور چھپا کر کے رکھا ہے. سنی تو وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا, کسی غیر سے کام نہیں رکھتا. بولے بہت بڑا علامہ ہے, تھانہ بھون میں رہتا ہے, تو ہمیں کوئی کام نہیں, علامہ اپنے گھر کا ہوگا, یاد نہیں تو ہمارا, ہم کیا جانے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے نہ رکھا غیر سے کام. عاشق تو غیر سے کام نہیں رکھتا, اور ہم لوگ استغفر اللہ, کون سا وہ گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں. داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھٹوا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو. کون سی عاشق رسول ہو؟ یقیناً عاشقوں کے لیے جنت ہے, مگر کوئی عاشق بن تو جائے. اللہ اللہ. یہ صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, اور اس کے بعد یہ صدیق اکبر, اور صدیق اکبر ایک جملہ کہا کرتے کاش میں پرندہ ہوتا. یہ ان لوگوں کا خوف ہے قیامت کے لیے. کاش میں پرندہ ہوتا, مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے, اور بھول دیا بھلا دیا جاتا, میں بھولا بسرا ہو جاتا, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. یہ صدیق اکبر آخرت کو سوچ رہے ہیں, اور فاروق اعظم ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا, اور میں پیدا نہ کیا جاتا انسان کی شکل میں, تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا. ایک مقام پر کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا, اور میں کاٹ دیا جاتا, اور لوگ مجھے جلا کر میرا قصہ ختم کر دیتے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. بھائیو, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے نا, کوئی آسان سی بات نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک حدیث رکھتا ہوں, حالانکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن مختصر میں رکھتا ہوں. آپ کو احساس ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور سے صحابہ اور اولیاء نہیں سے انبیاء بھی لرزہ برت جاتے. ذرا دھیان سے سننا بہنوں کے, اگر یہاں یہ لیڈیز مدرسہ ہے, عورتوں کا مدرسہ, بچوں کا مدرسہ ہے, اور خواتین بھی ہوتی ہیں, ان کی بھی توجہ چاہیے. عورتیں بہت بے باک ہیں آج کل, یہاں کی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ پردے کی کوئی پابندی نہیں, مردوں کے ساتھ گول پر لمبی لمبی کرسیوں, پتلے پتلے لباس ہو. اس دور میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک ایسی عورتیں تو نہیں دیکھا اپنے دور میں, لیکن جہنم